بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے یہ ویڈیو دیکھیے۔ آپ نے اس ویڈیو میں دیکھا کہ ہندوؤں نے اپنی میت کو ایک خوفناک آگ کی بھٹی میں ڈالا اور اسے جلا کر راکھ کر دیا۔ یہ کتنا اذیت ناک عمل ہے اور اس میں انسانی جان کی کس برے طریقے سے حرمت کو پامال کیا جاتا ہے، اس سب کا ذکر آج کی اس کلپ میں کروں گا۔ سب سے پہلے آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہم مسلمان ہیں۔ الحمدللہ ہمارے دین میں زندہ انسان کی بھی عزت و حرمت کا حکم ہے، اور کوئی انسان فوت ہو جائے، مسلمان ہو یا کافر، بہرحال اس کی ایک عزت، حرمت اور اس کے حقوق ہیں جو ہمارے دین نے بیان کیے ہیں۔ الحمدللہ دین اسلام میں حکم ہے جب کوئی شخص فوت ہو جائے اس کو پوری عزت اور اکرام کے ساتھ غسل دو، پھر اسے پاکیزہ صاف شفاف کفن پہناؤ اور پھر اسے خوشبوؤں میں بساؤ، پھر اس کو چارپائی پہ لٹا کر اپنے کاندھوں پر اٹھا کر پورے پروٹوکول میں جنازہ گاہ لاؤ، اور وہاں اجتماعی طور پر اللہ کے حضور رحمت کی امید لگا کر اس کے حق میں دعائے بخشش کرو نماز جنازہ کی صورت میں۔ پھر نماز جنازہ کے بعد بھی دعا کی جاتی ہے۔ پھر میت کو قبر تک لاتے ہیں، لا کر وہ قبر جو مسلمان ہے تو اس کے لیے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے جو رحمتوں کے اترنے کا ایک گہوارہ بنے گا، اس میں اس میت کو لٹایا جاتا ہے۔ حکم دیا گیا ہمارے دین میں کہ میت کی قبر میں آگ سے پکی ہوئی اینٹیں یا چیزیں نہ رکھی جائیں۔ اگر زمین کچی ہے، آگ سے پکی اینٹیں لگانی بھی پڑ جائیں تو اس کے اوپر مٹی کے گھارے کی بھرپور لیپ کر دی جائے۔ میت کو پورے عزت اور وقار کے ساتھ قبر میں لٹا کر مٹی ڈال کر پھر اس کے لیے بخشش کی دعائیں، ایصال ثواب، صدقات جاریہ اور اس کے درجات کی بلندی کے لیے کتنے ہی راستے ہمارے دین نے بیان کیے ہیں۔ الحمدللہ یہ جو طریقہ تدفین ہے یہ فطرت کے مطابق ہے، اس میں ایک شخص کی عزت اور پروٹوکول ہے۔ یہ فطرت کے مطابق کیسے ہے؟ جب پہلی میت حضرت حابیل کی بھائی قابیل نے دیکھا کہ اب ان کی لاش کا کیا کروں، سوچ میں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جو فطری طریقہ ہے میت کے حوالے سے وہ القاء کرنا تھا، تو رب العزت نے ایک کوے کو بھیجا، اور اس سارے واقعے کا ذکر سورہ مائدہ کی آیت نمبر 27 سے 31 تک موجود ہے۔ اب آیت نمبر 31 میں ہے ایک کوا آیا، دوسرے کوے کو اس نے دفنانا تھا، اس نے اپنی چونچ سے زمین کو تھوڑا تھوڑا کھودا اور دوسرے کوے کو اس کے اندر ڈالا اور اوپر مٹی ڈال دی۔ اس عمل سے قابیل سمجھ گیا کہ میں نے اپنے بھائی کی لاش کے ساتھ کیا کرنا ہے، پھر اس نے بھی یہی عمل کیا اور قابیل نے اپنے بھائی حابیل کی تدفین کر دی۔ قرآن مجید نے کہا فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ، اللہ نے کوے کو بھیجا کہ وہ زمین کو کریدے، کیف یواری سوءۃ اخیہ، تاکہ یہ قابیل سمجھ جائے کہ اس نے اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپانا ہے۔ قال یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب، پھر جب قابیل نے یہ سب دیکھا تو اسے اپنی کم عقلی، کم علمی پر ندامت ہوئی، اور اس نے کہا ہائے افسوس، میں اس سے بھی عاجز آ گیا کہ میں کوے کے مثل ہو سکوں، یعنی میرے اندر کوے کے مثل بھی صلاحیت نہیں کہ میں سمجھ جاؤں کہ مجھے کرنا کیا ہے ایک لاش کے ساتھ۔ پھر قابیل نے اپنے بھائی حابیل کی اس طرح تدفین کر دی۔ یہ وہ طریقہ تھا جو فطرت کے مطابق اللہ نے القاء کیا، اور اس فطری طریقے کو انسانیت میں رائج ہونا تھا، اور یہ رائج ہو گیا۔ دین اسلام نے اسی طریقے کو اڈاپٹ کیا، اور قرآن مجید نے یہ بیان فرمایا اور اس امت میں رائج ہوا۔ دین اسلام کہتا ہے کہ کسر عظم المیت کا کسر ہی حیا،
نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مردہ کی ہڈی کو توڑنا ایسے ہے جیسے زندہ کی ہڈی کو توڑ دیا گیا ہے، یعنی جس طرح زندہ شخص کی ہڈی توڑی جائے کتنا اذیت کا باعث ہوگا، ایسی ہی تکلیف اور اذیت میت کو ہوتی ہے اگر میت کی ہڈی توڑی جائے۔ اس تناظر میں میت کو جلانا ایسے ہے جیسے زندہ کو جلانا ہے، جس طرح زندہ کو جلایا جائے اسے کتنی اذیت اور تکلیف ہوگی، یوں ہی میت کو جلا دیا جائے تو اسے بھی اذیت اور تکلیف پہنچتی ہے۔ اور پھر یہ انسانی جان کی حرمت، اس کی تقدیس، اس کے وقار، اس کی عزت کے بھی خلاف ہے۔ اسلام نے تو کہا ہے کہ زندہ کی بھی حرمت ہے، مرنے والے کی بھی عزت اور اکرام ہے۔ لہٰذا الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اللہ نے اپنے حبیب کی امت میں بنا کر فطرت کے قریب ہمیں رکھا ہے۔